السلام علیکم جی. بھارت کے میڈیا کو ایک ولن چاہیے اور پاکستان کی صورت کے اندر ان کو ایک ولن ملا ہوا ہے. اب وہ اس ولن میں سے دنیا بھر کی تمام خرابیاں جو ہیں ان کو نکالنے میں لگے رہتے ہیں. پاکستان کی ہر چیز کی مخالفت اسلحے کے زور کے اوپر بھی، پیسے کے زور کے اوپر بھی وہ کرتے رہتے ہیں. جیسے کہ پاکستان جو ہے وہ مظلوم فلسطینیوں کا حامی ہے، تو انڈیا سے باقاعدہ بی جے پی نے اپنے مرسنریز، کرائے کے قاتل اور ٹٹو جو ہیں وہ لڑنے کے لیے، فلسطینیوں کے قتل عام کے لیے روانہ کیے ہیں. وہ تو آگے سے حماس نے منہ پر نانا پھر چنگی طرح، تو پھر وہاں سے بھاگے ہیں سر پہ، اب بھاگے ہیں وہاں سے، ٹھیک ہے. لیکن یہ پہلے 15 دن کے اندر انڈیا کے کرائے کے بی جے پی کے ٹٹو جو تھے وہ فلسطینیوں کے قتل عام کرنے، ان کی خواتین کے ریپ کرنے کے لیے وہاں پہ پہنچ چکے ہوئے تھے. یہ اتنے کے بے شرم، انتہا پسند اور گھٹیا اور جسے کہنا چاہیے غلیظ ذہنیت کے لوگ ہیں. وہ ہم نے کہا کہ یہ حماس والوں کا پروپیگنڈا بھی ہو سکتا ہے. پھر انہوں نے وکھائے نا جی، جنہوں نے پھڑکایا سی، ان کی آئیڈینٹیفیکیشن اور ان کا سارا وہ انہوں نے تعارف شارف جو تھا وہ جاری کیا نا جی میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر آپ تلاش کر سکتے ہیں، آپ کو بھی مل جائے گا. تو یہ ہر وقت یہ اپنا اینٹی مسلم نفرت کے اندر جو ہے یہ جلتے رہتے ہیں. تو آج کل انہوں نے ان کے ہاتھ میں اب فلسطین میں سے جو شکست کھا کے واپس آئے ہیں، جو خاک چاٹ کے واپس آئے ہیں، اب اس کو سبورٹ تو کرنا ہے. تو پچھلے دنوں ایک کہانی گھڑی وہ ان کے بارے میں، داؤد ابراہیم کے بارے میں، ٹھیک ہے. ڈی کمپنی، وہ کیا کہتے ہیں، ڈی کمپنی، اس طرح کا کوئی انہوں نے ایک خود ساختہ کہانی گھڑ رکھی ہے، اس کو گھماتے رہتے ہیں اور کہا کہ جناب داؤد بھائی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی. ہمارے تو بھائی ہیں نا بھائی، ٹھیک ہے. جو انڈیا کا مکو ٹھاپے گا وہ ہمارا تو بھائی ہوا نا بھائی. تو داؤد بھائی کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہو گئی اور ان کو زہر دینے کی کوشش کی گئی کراچی کے ایک ہاسپٹل کے اندر، اس طرح کی بے پردگی اڑائی گئی. پھر داؤد بھائی نے وہاں پہ ممبئی میں کسی کو پینٹ شینٹ لگا کے بتایا کہ نہیں میں ابھی موجود ہوں اور ادھر ہی ہوں، ٹھیک ہے. کو پینٹ شینٹ لگائی ہے اس نے کسی کو، چھوڑیں آپ، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ اصل بات جو ہے کہ اب جناب انہوں نے ایک اور، اچھا یہ بھی فلاپ ہو گیا. انہوں نے جناب ون اینڈ اونلی حافظ سعید صاحب جو ہیں ان کی پاکستان سے حوالگی کا مطالبہ کر دیا. بھئی آپ کون ہوتے ہیں؟ نہ ہمارا آپ کا کوئی ایسا معاہدہ ہے عالمی طور کے اوپر، نہ کسی انٹرنیشنل جو ایگریمنٹ ہے یا کوئی معاہدہ ہے اس کے تحت آپ طلب کر سکتے ہیں، لیکن ایک ایشو تو کریٹ کرنا تھا. اب حافظ سعید صاحب کون ہیں جی؟ حافظ سعید صاحب جو ہیں وہ کشمیر کے لیے پاکستان کے اندر سے بہت بڑی مؤثر آواز سمجھے جاتے رہے ہیں ماضی کے اندر. اس سے پہلے یہ والا کام جماعت اسلامی کیا کرتی تھی، لیکن جماعت اسلامی جو تھی وہ اتنا زیادہ نہیں کر پائی، تو اس لیے جو ہے وہ حافظ صاحب اس کے اوپر چھا چھو گئے. حافظ صاحب جو ہیں ان کے ہاں جب ہم جایا کرتے تھے مرید کے میں، ان سے ملنے کا ہمیں 3-4 بار 5 بار اتفاق ہے. ان کے جو انفارمیشن سیکرٹری تھے یحییٰ مجاہد صاحب، آج کل وہ بھی حافظ صاحب کے ساتھ جیل میں ہی ہیں، تو یحییٰ مجاہد صاحب کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے اور جلدی جلدی ان کو بری کروا کے باہر لائے. لیکن یحییٰ مجاہد صاحب کی بدولت ہمیں حافظ صاحب کے ساتھ ملنے اور بیٹھ کے کھانا تناول فرمانے کا اعزاز بھی حاصل ہے. اور جب بھی ہم نے ان کے ساتھ کھانا کھایا ہے وہاں پہ اس وقت ہمیں عرب مجاہدین جو کہ افغانستان جا رہے ہوتے تھے ان کے مہمان بنے نظر آئے اس وقت. اور یہ میں بات آپ کو بتا رہا ہوں 90 کی دہائی کی ابتدا کی، جو ہے جب روس واپس جا چکا تھا. ابھی روس ٹوٹا نہیں تھا لیکن تازہ گیا تھا. تو روس کے واپس جانے کے بعد جو ہے اب وہاں پہ مجاہدین کی آپس میں سر پھٹول شروع ہونے والی تھی، تو تب کی میں بات بتا رہا ہوں. تو اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے. اس وقت کی میری ان سے ملاقاتیں ہیں اور وہ افغانستان کے معاملات میں بھی کچھ حد تک تھے، وہاں پہ بھی مجاہدین وغیرہ کے ساتھ ان کے روابط تھے. لیکن جب طالبان آتے ہیں 93 کے اندر، تو جہاں پہ باقی جو قوتیں جو تھیں ان کا جو تھا وہاں سے
ٹرانسفر ہو گیا یا ان کو نکال دیا گیا، تو حافظ صاحب بھی وہاں سے تشریف لے آئے، یا ان کے زیر اثر جو لوگ تھے وہ پاکستان واپس آ گئے، اور پاکستان واپس آ کے انہوں نے پورا زور جو تھا وہ کشمیر کے اوپر دے دیا جی، اور پھر سیاسی طور پہ بھی، میڈیا کے اوپر بھی اور میڈیا کے علاوہ بھی حافظ صاحب جو تھے وہ کشمیر کے لیے آواز اٹھاتے ہوئے پائے گئے۔ اچھا، امریکہ افغانستان سے گیا اور امریکہ نے وہاں پہ جو سٹرکچرز قائم کیا تھا، خاص طور پہ NDS کے نام سے، جو کہ بھارت کی خفیہ ایجنسی را نے کھڑا کیا تھا، اور NDS کے اندر کام کرنے والے 20,000 لوگ جو تھے ان کی ٹریننگ کی تھی، جن کو امریکی ڈالروں سے تنخواہ ملتی تھی۔ تو جب طالبان وہاں پہ آئے ہیں، موجودہ حکومت طالبان کی وہاں پہ آئی، تو یہ وہ لوگ تھے جو NDS کے جو لوگ تھے، یہ تو طالبان کی کھالیں کھچوایا کرتے تھے، جو طالبان ان کے ہاتھ چڑھتے تھے ان کی زندوں کی آنکھیں نکلواتے تھے، اعضاء کاٹتے تھے، ان کی کھالیں کھچواتے تھے۔ تو اب انہیں پتا تھا کہ طالبان جو ہیں، مطلب پختون میں کچھ اور ہو نہ ہو، بدلہ تو وہ نہیں چھوڑتا نا، تو انہوں نے ہمیں نہیں چھوڑنا، تو وہ سارے کے سارے بھاگے اور پاکستان کے گلے مڑ دیے گئے امریکہ کی طرف سے، کہ انہوں نے کہا یہ تھوڑی دیر کے لیے آپ ان کو سنبھال لیں، پھر ہم ان کو لے جائیں گے۔ اب 2.5 سال ہونے کو آ گئے، وہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے۔ اب جب وہ ویلے بیٹھے ہیں تو ان کے رابطے کن کے ساتھ تھے؟ راہ کے ساتھ۔ تو راہ نے پھر ان سے کام لینا شروع کیا، اور پاکستان کے اندر کشمیر کی بات کرنے والا ہر وہ شخص، بھلے وہ کراچی میں تھا، بھلے وہ قصور میں تھا، لاہور کے پاس ایک شہر ضلع ہے، لاہور سے ملحقہ ضلع جو ہے، فیروزپور روڈ والی سے، فیروزپور سائڈ کے اوپر، بھلے وہ اپنا سیالکوٹ میں تھا، بھلے وہ مظفر گڑھ میں تھا، بھلے وہ پنڈی میں تھا، وہاں پہ ان کی ٹارگٹ کلنگ شروع ہو گئی۔ اور جب یہ والا ٹرینڈ جو تھا، فیصل آباد میں بھی میرا خیال انہوں نے دو ایک لوگوں کو شہید کیا۔ جب ان کے رابطے، ظاہر انویسٹیگیشن والوں کا کام ہوتا ہے، جب وہ مطلب کہ کھرا ناپتے ہوئے پہنچے تو پتہ چلا کہ یہ تو ان لوگوں تک جا رہے ہیں۔ پھر ہم نے امریکیوں کو کہنا شروع کیا کہ بھائی جان یہ آپ کا گند ہے، اس گند کو آپ نے وہاں پہ اسٹیبلش کیا تھا افغانستان میں، ہمارے گھر میں آپ ڈمپ کر کے چلے گئے، آپ ان کو لے جائیے۔ اب زیادہ سے زیادہ کتنا ہوتا ہے؟ 5-6 ماہ ہو جاتا ہے، اب تو 2 سال ہو گئے، 1.5 سال پہلے انہوں نے، ان کو آئے 1.5 سال ہو گئے تھے تو انہوں نے یہ کاروائیاں شروع کر دی تھیں ایک ایک کر کے۔ تو ان کو ہم واپس بھجوانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور امریکن جو ہیں وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ اچھا پھر اب یہاں سے بھی امریکن ان کو لے کے نہیں جا رہے۔ یہ وہ ناسور ہیں جو امریکنز نے افغانستان کے اندر پالے تھے، یہ وہ ناسور ہیں جس کو وہ اپنی معاشرے میں لے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کوئی 2-2.5 ہزار برطانیہ لے جائے، کوئی 4-5 ہزار ڈنمارک لے جائے، کوئی سویڈن لے جائے، امریکہ نہیں لے کے جانا، کیونکہ یہ تو ناسور ہیں، یہ تو کلنگ مشینز ہیں، یہ تو بے رحم اور کبھی قسم کے لوگ ہیں، یہ تو ہمارے معاشرے میں جا کے گند پیدا کریں گے۔ تو امریکن آپ دیکھیں کتنے چلاکو ہیں کہ اپنے ملک میں نہیں لے کے جانا، اس کو باقی ممالک لے کے جائیں۔ برطانیہ تو خیر لے بھی گیا ان میں سے 5,000، یہ دسمبر کے اندر، نومبر دسمبر کے اندر انہوں نے اسپیشل فلائٹس کے ذریعے ان کو موو کیا۔ تو وہ والے لوگ اب جناب یہ اچھا، اس دوران ان تمام جو پرو کشمیر لوگوں کی ٹارگٹ کلنگ جو تھی یا ٹارگٹنگ جو تھی، وہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ حافظ سعید صاحب کی جہاں پہ رہائش ہے مولانا شوکت علی روڈ کے اوپر، وہاں پہ ایک دھماکہ ہوتا ہے، ٹائم ڈیوائس کے ذریعے ایک دھماکہ ہوتا ہے۔ پہلے اسے خودکش کہا جاتا ہے، لیکن جب اس کی تحقیقات شروع کی جاتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی صاحب کراچی کے تھے، انہوں نے دبئی میں جا کے کچھ عرصہ گزارا، پھر وہاں پہ ان کا کاروبار جو سکریپ کا تھا وہ فلاپ ہو گیا، وہ واپس آ گئے، لیکن رابطے ان کے ساتھ کسی نے کر لیے ہوئے تھے، تو وہ انسٹرومنٹ بنے اور انہوں نے لاہور میں آ کے یہ ہائر کر کے گاڑی اور یہ ساری کاروائی ڈالی، وہاں پہ گاڑی میں بم بھر کے وہاں پہ رکھ دیا گیا، جو کہ بلاسٹ کر گیا، اور پولیس والے جو تھے اس کے اندر لاہور پولیس کے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ اور حافظ صاحب کا گھر تو کافی آگے تھا، وہ چیک پوسٹ کے اوپر ہی وہ گاڑی چھوڑ کے بھاگ گیا، ٹھیک ہے، اور اس میں بلاسٹ ہو گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ والی کاروائیاں شروع ہو چکی ہوئی ہیں، لیکن طریقہ واردات اگر آپ دیکھیں تو ان کا جو ہے موساد کا سیم ہی ہے، اس کے ہم
اس کے اوپر پھر ہم کسی دن بات کریں گے. لیکن اب چونکہ اور کوئی ایشو نہیں تھا تو حافظ سعید کو حوالے کیا جائے. حافظ صاحب کے خلاف الزام یہ ہے کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے، حالانکہ حافظ صاحب نے منی لانڈرنگ نہیں کی. منی لانڈرنگ جو ہے وہ نورا فتح نے کی ہے، اور نورا فتح جو ہے وہ ہے مطلب کہ وہاں پہ جو ہے وہ پرفارمنس کرنے گئی تھی. پہلا کتنے مونے سلائی والے بڑا پسند کردہ جی. پچھلے سال بھی اس نے بلائی تھی، اگر آپ کو یاد میں دلاتا چلوں تو نورا فتح صاحب نے ایک پچھلے سال سے مراد ہے کہ 2023 میں ایک پرفارمنس اس نے اور بھی دی تھی، اور جس کے وہ پیسے لے کے جب پہنچی تو انڈیا کے پھر وہ ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے اسے پوچھا کہ آپ پیسے کتوں آئے ہیں، تو وہاں پہ اس نے انکشاف کیا کہ وہ اسپین میں اس نے پرفارمنس کے لیے بلایا تھا ویلنسیا میں. تو وہاں پہ میں نے یہ پرفارمنس دی تھی اے عہدے پیسے نہیں، وہ 5-6 کروڑ انڈین روپے سر. ٹھیک ہے، تو اس سے آپ اندازہ کر لیں اگر 5-6 کروڑ انڈین تھے تو 9-10 کروڑ پاکستانی روپے بھی تھے. ٹھیک ہے نا. پچھلے دنوں پھر پتہ چلا ہے کہ لاہور کے کسی اکاؤنٹ سے کوئی دودھ بنانے کی فیکٹری ہے، اس کے کسی اہم عہدے دار کے اکاؤنٹ سے ان کے نام کے اوپر 9-10 کروڑ روپے نہیں 70 کروڑ روپے کی یا 9-10 اتنی ایک رقم جو ہے وہ اسپین کے کسی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئی ہے. تو وہ تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں. میں کہا لو پھر ہیپی نیو ایئر پھر منایا جانے لگا. تو اس کا اب دیکھنا ہے، تو بجائے اس کے کہ انڈین لوگ جو ہیں وہ حافظ سعید صاحب کے غم میں دبلے ہوں، وہ نورا فتح کے اوپر نظر رکھیں، ذرا اس کے سٹیپس دیکھیں کہ وہ سٹیپس کی پرفارمنس کرنے کے لیے اسپین کیا کرنے گئی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.